بالخصوص بانیان مجلس ہمارے شربیل سنتے ہمارے ماتم جناب سلیم حسین منظور دعا کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کے سلوات پڑھیں محمد اور ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو قول الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق احباب اعزاز معزز سامعین اکرام، وہ کہ آج جو مجلس منعقد کی گئی ہے وہ ایک مومن کے اصال ثواب کی مجلس ہے۔ عموماً ہم جب اصال ثواب کی مجلس سے منسلک ہوتے ہیں تو کچھ خیالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں اور کچھ دوست احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ مرحوم کے لیے اصال ثواب کرنا جائز ہے یا جائز نہیں، اور یہ اصال ثواب کیا ہوتا ہے، اس کی افادیت کیا ہوتی ہے، اور اصال ثواب کہتے کسے ہیں۔ یہ چند معروضات ہیں، چند سوالات ہیں جو اکثر و بیشتر ہمارے ان مسلمانوں کے ذہن میں ابھرتے ہیں کہ جو اصال ثواب کے قائل نہیں ہیں۔ ثواب حاصل کرنے کے لیے انسان اعمال صالحہ کو وجہ لاتا ہے کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں انسان چاہتا ہے کہ ان کو عمل پیدا ہو کے خدا کی خوشنودی کو حاصل کرے۔ اصال ثواب میں اور ثواب میں فرق یہ ہے کہ جو عمل اعمال خیر انجام انسان دیتا ہے اگر وہ اپنے تک رکھے تو یہ ہے ثواب، اور اگر کسی اعمال صالحہ کو کسی کو ہدیہ کرے، کسی کو تحفہ دے تو اسے کہتے ہیں اصال ثواب۔ بنا تمہید کے میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ ثواب میں اور اصال ثواب میں یہ بحث کی جاتی ہے کہ کیا ایسا عمل کیا جائے کہ جو مرحوم کو اصال کر دیا جائے، مرحوم کے اصال ثواب کے لیے ہم کیا عمل کریں۔ اپنی زندگیوں میں ہمارے درمیان یہ سوال بیشتر مرتبہ رونما ہوتا ہے کہ ہم کیا عمل کریں کہ جو مرحوم کے لیے زیادہ سے زیادہ افادیت کا سبب بنے، زیادہ سے زیادہ مؤثر ترین ثابت ہو، زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا سبب بنے۔ تو جو بھی عمل انسان کے لیے ثواب کا دائرہ رکھتا ہے وہی عمل اگر اپنے مرحومین کو ہدیہ کر دیا جائے تو اسے اصال ثواب۔ اب اس میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی مقید نہیں کیا پروردگار نے کہ آپ صرف اور صرف یہ عمل اپنے مرحوم کے لیے اصال کریں، بلکہ جو عمل ثواب کے زمرے میں آتا ہے، ثواب کے دائرے میں آتا ہے، آپ وہ
وہ سارے کے سارے عمل اپنے مرحوم کے لیے توفتاً اسے ایصال کرتے ہیں. اسی کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے. یہ بات واضح ہو گئی کہ ایصال ثواب کے لیے کوئی چیز مختص نہیں ہے, کوئی چیز مقید نہیں ہے. آپ کوئی بھی چیز اپنے مرحومین کے لیے جو بھی اجر و ثواب کا سبب بنتی ہے اسے اپنے مرحوم کے لیے تحفہ کر سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو قرآن مجید یا جو اعمال صالحہ جو سبب بنتے ہیں ثواب کے, انہیں اپنے مرحومین کے لیے ایصال کرتے ہیں تو اس سے انہیں نفع حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کہ تمہارے اعمال صالحہ جو تم اعمال خیر انجام دیتے ہو, اگر تم ہدیۃً اپنے مرحومین کو اسے ایصال کرتے ہو تو اس ایصال کرنے سے تمہارے مرحومین تم سے خوش ہوتے ہیں. صرف خوش نہیں ہوتے بلکہ خوش ہونے کے بعد وہ تمہارے حق میں دعا گو ہوتے ہیں, تمہارے حق میں دعا گو ہوتے ہیں. تو میں کیوں نہ کہوں محمد و آل محمد کی محبت کا سب سے بڑا اجر یہ ہے کہ مرنے والا اس دنیا سے چلا جائے, اگر وہ آل محمد کی محبت دل میں رکھتا ہے تو مرنے کے باوجود بھی اپنے چاہنے والوں کے حق میں دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے. سلیم حسین شاہ نقوی جن کی آج ایصال ثواب کی برسی کی مجلس ہے, یقیناً بالیقیناً وہ یہاں موجود ہیں. اور روایت کہتی ہے کہ جب معصوم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ مرحومین جو ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, کیا وہ ہمارے آنے کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم زیارت قبور کو جائیں, قبروں کی زیارت کو جائیں, تو کیا انہیں ہمارے آنے سے خوشی ہوتی ہے؟ کیا وہ ہمارے آنے کو محسوس کرتے ہیں؟ تو معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک تمہارے مرحومین تمہارے آنے کو محسوس کرتے ہیں اور تمہیں دیکھتے ہیں اور تمہارے آنے سے مسرت ہوتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار جیسے اس نے مجھے فراموش نہ کیا تو بھی اسے اس کی زندگی میں فراموش نہ کر. ایصال ثواب کی کیونکہ خوش گفتگو ہے, اتنی بھی خوش نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس اہم زندگی کے جز کو بھول جائے, فراموش کر دے. انسان کی زندگی کا سب سے اہم ترین مرحلہ موت ہے. جڑیے گا میرے ساتھ رہے گا, میں کوئی بہت اہم مطالب آپ کی سماعت کی نظر کرنے جا رہا ہوں. انسان کی زندگی کا سب سے اہم روز, سب سے اہم جز جو ہے وہ موت ہے. موت جب انسان کو آتی ہے تو یہ اسے ابدی زندگی عطا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ 4 دنوں کی زندگی, یہ 4 دنوں کی جو زندگی ہے یہ ٹیمپریری زندگی ہے, لیکن جو پرماننٹ زندگی انسان کو گزارنی ہے وہ ابدی زندگی ہے. کمال تعجب انسانی یہ ہے کہ انسان ٹیمپریری زندگی کے لیے تو کوشاں ہوتا ہے, اس میں سنورتا ہے, اس میں بنتا ہے, اس میں ویٹ لفٹنگ کرتا ہے, اس میں باڈی بلڈنگ کرتا ہے, اس میں اپنے جسم کو سجاتا ہے, اتنی فکر میں رہتا ہے کہ اس کا جسم جو ہے یہ کمزور نہ ہونے پائے. پر اس ٹیمپریری زندگی کے لیے انسان کو اپنے جسم کی اتنی وقت, اتنی اہمیت, اتنی منزلت سمجھ میں آتی ہے, لیکن جب ابدی زندگی کے لیے بات آتی ہے تو انسان جو ہے وہ اس سے آری دکھائی دیتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو پریکٹیکلی انسان کے لیے جو پرماننٹ زندگی ہے اس کے لیے انسان تیاری نہ کرے, اس کے لیے آمادہ نہ ہو. تو لہذا آمادہ رہیے گا کہ ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. اور دیکھیے اس کے لیے دلائی کی ضرورت نہیں ہے, یہ واحد ایسا مرحلہ ہے کہ جس کے لیے نہ تو قرآن کی آیات کی کسی کو پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت بڑی بڑی قرآن کے دلائل کے طور پر, استدلال کے طور پر قرآن کی جو ہے آیات پیش کی جائیں, احادیث نبوی پیش کی جائیں. اس مرحلے کو ثابت کرنے کے لیے صرف ایک جنازہ
اندازہ کافی ہے کہ موت برحق ہے۔ اگر آپ کسی کو کہیں کہ موت ہے تو اس موت کو ثابت کرنے کے لیے آپ قرآن مجید کی آیات کا سہارا نہ لیں، یعنی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ استدلال موت کے لیے، دلیل موت کے لیے آپ جو ہے احادیث کا انبار لے کر آئیں، بلکہ ایک جنازہ سامنے رکھ دیں جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ آج یہ گیا ہے کل تمہاری باری ہے۔ یہ موت ہے، موت برحق ہے۔ لہذا کائنات کے حبیب سرور کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت ہم تک پہنچائی ہے، شریعت محمدی جو اسلام ہم تک پہنچایا ہے، جو دین ہم تک پہنچایا ہے، وہ پریکٹیکلی دین ہے، پریکٹیکلی دین ہے، یعنی عملی دین ہے۔ بے عملی دین ہم تک نہیں آیا۔ ہمارے دین میں بے عملی نہیں ہے، عمل کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہے۔ یہی عمل ہمیں ہمارے لیے جزا اور سزا کا سبب قرار دیا جائے گا۔ یہی عمل ہے۔ انسان کی زندگی کا وجود کیا ہے؟ ذرا ہم دیکھیں کہ انسان کی زندگی کا وجود کیا ہے۔ انسان کی زندگی کا وجود جو ہے وہ اس کا کردار ہے، اس کا عمل ہے۔ جیسا اس کا عمل ہوگا ویسے ہی اس کے لیے سزا یا جزا متعین کی جائے گی۔ اب انسان کے اعمال اچھے ہیں تو اسے صلہ میں کیا ملے گا؟ اچھا اجر ملے گا۔ اگر انسان کے اعمال جو ہیں، افعال جو ہیں وہ کبھی ہیں تو اسے کیا جزا ملے گی؟ نہیں، بلکہ اسے خدا کی جانب سے سزا۔ یہ دستور انسانیت ہے، یہ دستور انسانیت خداوند عالم نے شریعت کے سانچے میں ڈھالا اور انسان تک کائنات کے حبیب کے ذریعے سے، حبیب خدا کے وسیلے سے انسان تک پہنچایا۔ میں کہوں کہ فرمان الہی خدا کے فرمان کو پروردگار نے پہنچایا تو بغیر نبی کے وسیلے سے نہیں پہنچایا، اپنے حکم کو، اپنی شریعت کو، اپنے دین کو بھی پہنچایا تو وسیلے کے ذریعے سے پہنچایا۔ جب تمہارے پاس دین خدا بغیر نبی کے وسیلے کے نہیں آیا تو پھر آپ کس زوم میں ہو کہ بغیر وسیلے کے اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں چلے جاؤ گے؟ یہ خیال کیسے آ سکتا ہے کہ ہم بغیر وسیلے کے، بغیر کسی کو اپنائے، بغیر کسی کو پیر و مرشد مانے جنت میں چلے جائیں گے؟ اب میں یہاں پہ ضرور کہا کرتا ہوں، آمدن اس لفظ کو کہا کرتا ہوں کہ بنائیں، پیر مرشد بنائیں، لیکن یہ سوچ کے بنائیں کہ یہ جسے ہم بنا رہے ہیں یہ وہی ہے جسے اللہ نے بنایا ہے یا وہ ہے جسے ہم نے اپنے جیسوں نے بنایا۔ اگر یہ پیر مرشد، یہ پیشوا، یہ رہنما، یہ ہادی، یہ گائیڈر خدا ساٹھتا ہے تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر خود ساٹھتا ہے تو آپ جو ہیں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو بات یہی بنائے گی کہ خدا ساٹھتا کو اپنانا ہے اور خود ساٹھتا سے انسان نے دوری اختیار کرنی ہے۔ یہ جو خودی ہے یہ خود پسندی اور خدا پسندی۔ دین کا نام صرف یہی ہے کہ جہاں پر خود پسندی آ جائے وہاں شیطانیت ابھرتی ہے، اور جہاں پر خدا پسندی آ جائے وہیں سے شریعت کا آغاز ہوتا ہے۔ ذرا مجھے صلوات کا سہارا دے تاکہ میں بات اپنے بہت تیزی کے ساتھ مطالب پیش کرنے اور کچھ معلومات اپنے نوجوان دوستوں تک پہنچانی ہے، کیونکہ ممبر حسینی کا تقاضا یہ ہے کہ مجلس سے صرف لفاظی بیان نہ ہو، اس ممبر سے ایسے ایسے آل محمد کے فضائل بیان کر دیے جائیں تاکہ آنے والا، سننے والا، بیٹھنے والا یہ جان لے کہ ہم کس یونیورسٹی سے اٹھ کے جا رہے ہیں۔ لہذا سنیے گا، کائنات کے حبیب نے اسلام ہم تک پہنچایا، کائنات کے رسول نے خدا کا پیغام ہم تک پہنچایا، یہ دین اسلام ہم تک کائنات کے رسول نے پہنچایا کہ دیکھو خدا وحدہ شریف ہے۔ ہم نے کائنات کے رسول نے جیسے ہم تک دین اسلام کو پہنچایا، ہم نے کائنات کے رسول کی اطاعت میں خدا کی عبادت کی۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ خدا ہے، کیونکہ کائنات کے حبیب نے بتایا تو سب کے سب مسلمان آج
वहदहु ला शरीक खुदा की इबादत कर रहे हैं। लेकिन कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो ये दावा करे कि मैंने खुदा को देखा है, इसीलिए मैं खुदा की इबादत कर रहा हूं। कोई मुसलमान ऐसा नहीं मिलेगा। चलिए मुसलमान को दूसरी बात है तो इसको मुक़य्यद नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कोई भी बशर ऐसा नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी फिरके से, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, ताल्लुक रखता हो, कोई भी बशर ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि मैंने खुदा को बराह रास्त खुदा को देखा है। लेकिन सरवरे कायनात ने कहा तो हर बशर, हर मुसलमान खुदा की इबादत कर रहा है। अब अगर कोई ये कहे कि मैंने खुदा को देखा नहीं तो मैं खुदा की इबादत नहीं करूंगा क्योंकि मैंने देखा नहीं। तो अगर वो ये कहता है कि मैं खुदा को इसलिए नहीं मानता कि क्योंकि मैंने खुदा का दीदार नहीं किया, खुदा को देखा नहीं है, तो मैं मुसलमान भी रहूं, दायरे इस्लाम में भी रहूं और खुदा का मुनकिर भी रहूं, तो आप यकीन मानिए तमाम मुफ्तियान इस्लाम के पास चले जाए, उस शख्स के बारे में फतवा ले तो बिना झिझक वो पूरे सफे को भर देंगे कि ये काफिर हो गया, ये मुशरिक हो गया, ये दीन इस्लाम से खारिज हो गया। क्यों दीन इस्लाम से खारिज है? चले एक स्टेप आगे बढ़े। फिर खुदा को एक्सेप्ट किया, कायनात के रसूल ने कहा खुदा है, हमने खुदा के वजूद का इकरार किया और फिर हमने इबादत खुदाबंदी को अंजाम दिया। फिर कायनात के रसूल फरमा रहे हैं कि देखो अल्लाह ने इंसानों की गाइडेंस के लिए, इंसानों की रहनुमाई के लिए, इंसानों की हिदायत के लिए सिलसिला नबूवत को कायनात के रसूल ने ये बताया कि अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया को भेजा। अब कोई शख्स ये कहे कि ऐ अल्लाह के रसूल मैंने आपको देखा, आपसे पहले अंबिया को मैंने देखा नहीं, तो मैं किस तरीके से उन पर एतकाद करूं, किस तरीके से उन पर यकीन रखूं, किस तरीके से उन पर बिलीव करूं कि मैं तो आपको देख रहा हूं, आपसे अंबिया मासबक जो पहले के हैं मैं उन्हें देखा नहीं, देख नहीं पाया, तो मैं उनका इनकारी करता हूं, इनकार करता हूं। तो अब पूछिए मुफ्तियान दीन इस्लाम से, क्या ऐसा शख्स जो खुदा के वजूद का इकरार करने वाला हो, जो रसूल खुदा को रसूल खुदा मानता हो, इकरार रिसालत कर रहा हो, नबी को नबी मान रहा हो, लेकिन अंबिया मासबक में से किसी भी 1,23,999 में से किसी एक पैगंबर का, एक रसूल का जो है वो मुनकिर हो, तो बताइए दायरे इस्लाम में रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि इसने एक नबी का इनकार किया, अगरचे देखा नहीं है, लेकिन कायनात के रसूल ने बताया है तो इसमें अकीदा रखना वाजिब है। भाई बात पहुंच रही है कि दीन हम तक पहुंचाया कायनात के रसूल ने, खुदा के वजूद को हम तक पहुंचाया कायनात के रसूल ने, अंबिया के बारे में किसने बताया? कायनात के रसूल ने। लीजिए एक स्टेप और आगे बढ़िए, आप मलाइका के बारे में सुनते हैं कि अल्लाह ने फरिश्तों को खल्क किया जो अल्लाह की तस्बीह और तहलील कर रहे हैं, सुब्बूहुन कुद्दूसुन की सनाए बुलंद कर रहे हैं, रुकू वाले रुकू में अपनी इबादत अंजाम दे रहे हैं, सुजूद वाले सुजूद में अपनी इबादतें अंजाम दे रहे हैं, क़याम वाले क़याम में खड़े होकर अपनी इबादतें अंजाम दे रहे हैं। ये मलाइका हैं। अल्लाह ने मलाइका को खल्क किया, फरिश्तों को खल्क किया। अब ये बताइए कोई बशर ऐसा है जो ये दावा करता हो कि मैं मलाइका को इस सफों में गया, मलाइका से मुसाफा किया, लिहाजा इसलिए मैं मलाइका पर एतकाद रखता हूँ, यकीन रखता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। अगरचे हमने मलाइका को देखा नहीं है, लेकिन इसलिए यकीन रखना है कि कायनात के रसूल ने कहा। देखिए मैं किसी मंजिल तक लेके जाना चाह रहा हूँ। खुदा की मार्फत इसलिए हमने, किसके कहने पे हमने खुदा की मार्फत और तौहीद का इकरार किया? कायनात के रसूल के कहने पे, क्योंकि आप सादिक भी हैं, अमीन भी हैं। भाई फरिश्तों का इकरार हमने कैसे किया? देखा? कहा नहीं देखा, लेकिन कायनात के रसूल ने कहा अगर हम किसी भी एक फरिश्ते का इनकार करें, कहा तमाम मुफ्तियान दीन का फतवा है, तमाम जितने भी अदियान हैं सब के सब ये तहरीर कर देंगे
کہ اگر کسی ایک فرشتے کا انکار کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ بھائی خدا کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن سرور کائنات نے کہا کہ خدا ہے، عقیدہ رکھنا واجب، انکار کیا دائرہ اسلام سے خارج۔ انبیاء ماسبق کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن سرور کائنات نے کہا کہ انبیاء ماسبق بھیجے گئے ہیں، عقیدہ رکھنا واجب، اگرچہ دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ بھائی فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن کائنات کے رسول نے فرمایا فرشتے ہیں، عقیدہ رکھنا واجب، اگر انکار کیا تو دائرہ اسلام سے خارج۔ لیجیے جنہیں دیکھا نہیں ان پر عقیدہ رکھنا اتنا واجب کہ اگر انکار کیا تو دائرہ اسلام سے خارج۔ اب جسے سرور کائنات نے فخر موجودات نے 1.25 لاکھ اصحاب کے سامنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دکھا کے فرمایا ہو کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، اگر اس مولا پہ کسی کا عقیدہ نہ ہوا تو دائرہ اسلام سے دکھایا ہو، نہ دیکھے پر عقیدہ رکھتے ہوئے انکار کیا۔ ارے جسے دکھا کے بتایا ہو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، اگر اس کا انکار کیا پھر آپ کس ذوق میں ہیں، کس خیال میں ہیں، کس تخیل میں ہیں کہ آپ اسلام کے دائرے میں رہ جائیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ سرور کائنات فخر موجودات کے شاہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حج سے بیت اللہ کو جائے، اللہ اکبر، بہت نازک حدیث بیان کر رہا ہوں، کوئی شخص حج سے بیت اللہ کو جائے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جائے، اللہ کے گھر کو دیکھنے جائے اور طواف کعبہ کرے، حج بیت اللہ کی طرف طواف کرے اور خلاف کعبہ کو تھام لے، پکڑ لے، اپنے جسم کو حج بیت اللہ میں جا کر اللہ کے گھر سے بس کر کے خلاف کعبہ کو تھام کے کیریا و زاری کے ساتھ اپنی جان کو ختم کر دے، تمام کر دے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر یا علی آپ کا بغض ہوگا تو خدا اسے اونڈے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ ہم اپنی مجلسوں میں جو علی کا ذکر کرتے ہیں یوں ہی نہیں کرتے، بے معرفت نہیں کرتے، با معرفت ہوگی کرتے ہیں۔ اس لیے کرتے ہیں کہ سرور کائنات کا فرمان ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت بخشو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ پھر سرور کائنات فرماتے ہیں لو کان الریاض اقلاما، یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے، لو کان الریاض اقلاما، دنیا کے جتنے بھی اشجار ہیں، درخت ہیں، اگر وہ کنورٹ کر دیے جائیں، تبدیل کر دیے جائیں، بدل دیے جائیں کس میں؟ قلم میں، پین جسے کہتے ہیں۔ اگر دنیا کے تمام اشجار کس میں کنورٹ ہو جائیں؟ قلم میں۔ والبحور مدادا، دنیا کے جتنے بھی سمندر ہیں، جو بھی ذخائر عام ہیں، وہ سیاہی بن جائیں۔ والجن حسابا، جتنے بھی جنات ہیں، کریے گا نہیں، جتنے بھی جنات ہیں وہ کیا کریں؟ حساب کتاب کرنے والے بن جائیں، کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جائیں۔ والانس کتابا، تمام بنی انسانیت جو ہے وہ رائٹر بن جائے، لکھنے والی بن جائے۔ کائنات کے حکیم فرماتے ہیں ما حصلوا للفضائل علی ابن ابی طالب، تب بھی وہ علی کی فضیلتوں کا احاطہ نہیں کرتا۔ سارے ثواب میں آئمہ علیہ السلام کے ذکر سے بہتر تحفہ ہو ہی نہیں سکتا۔
قرآن یا اصحاب ثواب کی مجالس میں ڈرایا جاتا ہے کہ موت سے ڈرو. موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے. موت ہے ذریعہ دیدار مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا. انسان کو اشتیاق ہونا چاہیے کہ کب وہ اپنے مولا سے جانے, کب دیدار مولا حاصل ہو جائے. لیکن آواز بھی ایسے ہونے چاہیے کہ مولا کو تو نہیں کھا سکتا. چلیے چند گفتگو ہو جائے کہ قرآن مجید نے کہ آج ایک باپ کے سارے ثواب کی مجلس ہے, قرآن نے باپ کی اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کیا ہے. قرآن مجید میں باپ کی اہمیت, اب چاہے باپ بستر میں ہی کیوں نہ ہو, چاہے کوئی کام امور زندگی کا انجام دے یا نہ دے, دیکھتا ہوں میں کتنا آپ میرا ساتھ دیتے ہیں. کائنات کے حبیب فرماتے ہیں ایک گھر میں باپ کا ہونا, چاہے وہ باپ امور زندگی میں کام کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو, خالی اس کے وجود کا ہونا ہی انسان کے لیے خیر و برکت کا سبب قرار دیا جاتا ہے. محسوس کریں گے جن کے والدین موجود ہیں, جن کے سر پہ والد کا سایہ موجود ہے, وہ اس بات کو ضرور محسوس کریں گے کہ خدا نے کئی آفات اور بلیات کو انسان کے وجود سے صرف اس لیے دور کیا ہے کہ اس کے گھر میں اس کا باپ موجود ہے. زندگی کی پریشانیوں میں کئی پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ پروردگار نے ہمارے وجود سے دور کر دی. کس کے صدقے میں؟ اس کے صدقے میں جو ابھی بستر پہ لیٹا ہوا ہے, جو ابھی امور زندگی کو انجام بھی نہیں دے رہا, خالی بستر پہ ہے, کچھ کر بھی نہیں رہا, جو نہیں کر رہا, خدا اس کے صدقے میں بھی انسان سے آفات و بلیات کو دور کر دیتا ہے. یہ خدا نے باپ کو عظمت کی ہے. یہی باپ ہے کہ انسان آج اپنے باپ سے تیز آواز میں ہم کلام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. قرآن نے اس کی ممانعت فرمائی ہے, خبردار خبردار اپنے باپ کے سامنے اف تک مت کرو. اف کتنا چھوٹا لفظ ہے, کتنا سمپل لفظ ہے, لیکن آپ اس کی گہرائی کو دیکھیں گے تو پروردگار نے کتنے سخت ترین الفاظ میں اس کی ممانعت کی ہے کہ خبردار خبردار اف تک نہ کہو اپنے والدین کے سامنے. اتنی اطاعت پروردگار چاہتا ہے کہ آپ اپنے جو روحانی مربی ہیں, جنہوں نے آپ کی پرورش کی ہے, جنہوں نے آپ کے وجود کو نکھارا ہے, جنہوں نے اس قابل بنایا کہ آپ اپنے قدموں میں کھڑے ہیں, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے بندے مقابل آواز کو بلند کرتے ہوئے دیکھیں. لہٰذا ایک شخص تھا جسے بنی اسرائیل کی قوم میں ایک شخص سے قرآن نے اس قصے کو اپنے دامن میں جگہ دی ہے اور احسن طریقے سے اس قصے کو بیان فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے, اس قوم کا نام ہے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کی قوم کا یہ جماعت اور کاروباری مائنڈڈ تھا, یعنی اس کا ذہن جو تھا کاروبار میں تھا, اور کافی اس نے بزنس جو ہے وہ ڈیولپ کیا تھا, کافی مالدار ہو گیا. اور جب مالدار ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اپنے باپ کی خبر لو. آگے دیکھا تو باپ کی حالت جو کیا ہے, خستہ ہے, لیکن اتنا مطیع تھا اپنے باپ کا کہ اس نے یہ خیال کیا کہ اب میں اپنے باپ سے کیسے کہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں, آپ کی حالت ناکامہ ہے, میں آپ کو ادھر نہیں چھوڑ سکتا. اس نے دل میں یہ خیال کیا کہ اگر میں ڈائریکٹلی کہوں گا تو ایسا نہ ہو کہ میرے باپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آج میرے پاس پیسے آ گئے, بینک بیلنس آ گیا, آج یہ میری خبرداری کرنے آیا ہے اور میری عزت نفس کو مجروح کر رہا ہے. دیکھیے کتنا مشکل مرحلہ ہے. تو اس نے لفظوں کو بدلا, الفاظ کو تبدیل کیا اور آ کے کہا کہ اے بابا, میں تو آپ کا بچہ ہوں, آپ میرے بڑے ہیں, کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ بچے اکیلے تنہا
کاروبار کو دیکھیں، جبکہ مجھ میں اتنی عقل بھی نہیں. یہ قرآن کس طریقے سے احسن طریقے سے اس قصے کو جو ہے بیان کر رہا ہے. بنی اسرائیل کا یہ نوجوان جو ہے اپنے والد سے آگے اس طریقے سے گفتگو کر رہا ہے تاکہ اس کے والد کو احساس نہ ہو کہ آج یہ مالدار ہوا ہے کہ میرے پاس آگے کہا کہ بابا کیا ہی اچھا ہو کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں، آپ میرے ساتھ میرے کاروبار کو، تاکہ مجھے نقصان نہ ہو سکے، تاکہ میری رہنمائی ہو سکے، میری گائیڈنس ہو سکے. آپ میری رہنمائی فرمائیں تاکہ میں اپنے کاروبار کو اور آگے بڑھا سکوں. آپ خوش ہو. آپ نے کہا نہیں، میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، جہاں کہیں بھی تمہیں میری کمی محسوس ہوگی میں تمہارا بڑا نہیں پاؤں. آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ میں آپ کے مطابق اپنی زندگی کو گزاروں. جو آپ مجھے حکم دیں گے میں اس کے مطابق اپنے کاروبار کو چلاؤں. اب جو اس کا کاروبار تھا، اس کے بعد اس کے ساتھ اس کے کاروبار میں معاون ہوئے، مددگار ہوئے. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے باپ کو تھکن محسوس ہوئی کہ کاروبار زیادہ تھا، رش زیادہ ہوتا تھا، پبلک ڈیلنگ تھی. اب ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے باپ کو کیا ہوئی؟ تھکن ہوئی. اس کے باپ نے از رہے استراحت کچھ دیر کے لیے آرام کیا اور آنکھ لگی. ادھر آنکھ لگی تھی کہ اس کا بیٹا دکان پہ آتا ہے اور آنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا تاجر، بہت بڑا کسٹمر، جسے ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں، ایک بہت بڑا کسٹمر آیا. اس کسٹمر نے آگے کہا کہ مجھے تذکرہ ہے چاول کا. قرآن مجید میں جس شے کا تذکرہ کیا وہ چاول ہے. کہا چاول کے ذخائر کی ضرورت ہے، کیا پاسبل ہے کہ تم مجھے اتنا چاول جو ہے وہ دے سکو؟ اس کے بیٹے نے کہا ہاں کیوں نہیں، جتنا آپ مانگیں گے ہم اتنا آپ کو دیں گے. پبلک ڈیلنگ کی، کسٹمر سے ڈیلنگ کی. انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، تو میں آپ کو رقم دیتا ہوں، آپ مجھے جتنا میں آپ سے طلب کر رہا ہوں اتنا آپ چاول جو ہے مجھے دیجیے. اب بات طے ہو گئی، ڈیل طے ہو گئی، پیسے اس کو مل کر. اب اس کے بعد اس تاجر نے کہا کہ لائے جو میں نے آپ سے ڈیل کی ہے اتنا چاول آپ مجھے دیں. تو اس کے فرزند نے کہا کہ چاول میں آپ کو دوں گا، ڈیل میری آپ سے کنفرم ہو گئی ہے، لیکن آج نہیں دوں گا، میں آپ کو یہ سارا ذخائر جو ہے یہ آپ کو کل دوں گا. اتنی خاموشی سے سنیں، یہ سارا ذخائر میں آپ کو کب دوں گا؟ کل. اس نے کہا یہ کیا بات ہے، ایسے میں نے آپ کو دے دیے، یہ ہماری ہو گئی. آپ کے پاس موجود ہے، گودام کے لوگ موجود ہیں، آپ ان سے کہا ہمارے پاس ذخائر موجود ہیں، گودام میں بھی موجود ہیں اور بندے بھی موجود ہیں جو گودام سے آپ کے مال کو نکال کے لے آئے. بولا پھر دیر کس بات کی؟ کہا دیر اس بات کی ہے کہ اس گودام کی چابی جو ہے وہ میرے پاس نہیں. کہا چابی لے کے بھیجے، چابی کس کے پاس ہے؟ تو کہا اس گودام کے ذخیرے کی چابی جو ہے وہ میرے والد محترم کے اس سوٹ میں ہے جو وہ ابھی زیب تن کیے ہوئے. تاجر نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، جائیں اپنے بابا کو اٹھائیں، چابی لیں، ذخیرہ دیں، دولت آپ کے پاس آ چکی ہے، ایڈوانس آپ کے پاس آ چکا ہے، پیمنٹ آپ کے پاس آ چکی ہے. اگر آپ نہیں دے سکتے تو میں کل کا انتظار نہیں کر سکتا، ڈیل کینسل. کینسل اتنی بڑی ڈیل اس زمانے میں، اتنی بڑی ڈیل ہو جائے کہ پورے گودام کے لیے جائے. کس انسان کو برا لگے گا کہ آتی ہوئی دولت، آئی ہوئی دولت واپس سے لیا، آئی ہوئی، آتی ہوئی تو کوئی کی بات ہے، آئی ہوئی دولت جو آ چکی ہے. ایسا انسان کوئی ہوگا پہلی نے آج کل کے دور میں، ایسا ذہین، ایسا شاطر انسان کہ پیسہ آ گیا ہے اس کے بعد وہ پیسہ واپس لوٹا دیا جائے. یہاں تو المیہ یہ ہے کہ جس کا پیسہ، حقدار کا پیسہ کسی کے پاس آ جائے وہ پیسہ لوٹانے کو تیار نہیں ہوتا. دوسری ڈیلوں کی کیا بات کریں؟ کہا ڈیل کینسل کر دیا، میں یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے باپ کے آرام میں خلل واقع ہو. تاجر نے پیسے واپس چلا گیا.
ہی چلا، کچھ بھی لہذا گزرنے تھے اس کا باپ بیدار ہوا، پوچھا بیٹا ادھر فرزند آیا، کہا میرے سونے کے بعد کوئی کسٹمر آیا، کوئی خرید و فروخت ہوئی؟ کہا بابا نہیں ایسا کوئی خاص تو نہیں۔ کہا اتنی دیر ہو گئی کوئی تمہاری دکان پہ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنی دیر میں کوئی ایک کسٹمر بھی نہیں آیا، کوئی ایک بل بھی نہیں ہو، کوئی ایک سودا بھی نہ ہو۔ تو اس نے چاہا کہ میں اپنے باپ کو نہ بتاؤں، لیکن بار بار اصرار کرنے پر، بار بار کہنے پر اس نے بتایا بابا ایک ڈیل ہوئی تھی لیکن وہ کینسل ہو گئی۔ باپ نے وجہ پوچھی کہ وجہ کیا تھی؟ اللہ اکبر، خدا کی قسم میں کیا بیان کروں آپ کے سامنے۔ تو اس شخص نے یہ کہا، قرآن مجید میں جو واقعات درج کیے جاتے ہیں وہ ایسے نہیں کیے جاتے، اس لیے کیے جاتے ہیں کہ تا قیامت آنے والی انسانیت جو ہے اس سے ہدایت حاصل کرے۔ اس نے بڑے انکساری کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ باپ سے کہا کہ بابا آپ نیند میں تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی نیند خراب ہو، جبکہ اس ذخیرے کی چابی، اس گودام کی چابی آپ کے پاس تھی۔ باپ کی بات اس لیے تو باپ کو باپ کہا جاتا ہے۔ باپ نے کہا اچھا میری وجہ سے تمہارا اتنا نقصان؟ چلو میرے پاس ایک گائے ہے، میں تمہیں وہ گائے دوں گا، اور صرف یا وہ تنہا گائے نہیں دوں گا بلکہ میں تمہارے حق میں دعا کروں گا کہ پروردگار آج میری وجہ سے جو اس کی ڈیل میں اس کا نقصان ہوا ہے، اس کو کئی گنا زیادہ اس کے کاروبار میں گھٹا کرا۔ اللہ اکبر، باپ کی دعاؤں کا اندازہ لگائیے گا قرآن مجید کے اس واقعے سے کہ باپ کی دعا کیا اثر کرتی ہے۔ اس باپ نے کیا دیا اسے؟ بولیے نا تھوڑا میرا سامنے، اس کے بعد میں سے کیا کیا؟ ایک گائے اور ایک دعا، ایک دعا۔ اس کی ایک دعا کا یہ اثر ہو جو ابھی میں بتاؤں گا، آپ اندازہ کریے گا باپ کی کتنی دعائیں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہم، اتنی دعائیں ہمارے باپ کہ ہماری زندگی میں ہم محسوس کر نہیں کرتے اور چلے جاتے ہیں۔ لہذا باپ نے صرف ایک دعا دی اور ایک گائے۔ اب یہاں تک تو آپ کو قرآن مجید نے بتایا، پھر قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، پروردگار حکم کرتا ہے کہ اے میرے رسول بیان کرو۔ کس کو بیان کریں؟ اس قصے کو جس میں دو چچا بھائی ہیں، دو چچا بھائی اسی سے منسلک ہے، اور لمبی چوڑی بات ہے لیکن میں صرف باپ کی دعا تک ہی اس واقعے کو نقل کروں گا۔ آگے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو تمالت کے ساتھ، کیونکہ یہ قصہ بہت تمالت کے ساتھ موجود ہے، لہٰذا میرا جو مقصود ہے وہ صرف باپ کی دعا کے ساتھ منسلک قصے کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آدھا تقریباً آدھے سے زیادہ قصہ جو ہے میں آپ کو سماعت کی نظر دوں گا۔ ایک مرتبہ مل کے سماعت کا سہارا دیں۔ دو چچا بھائی ہیں آپس میں، چچا دو بھائی، انہوں نے اپنی پھوپھی ذات بہن کے گھر میں رشتہ بھیجا، جوڑا میرے ساتھ۔ یہ چیزیں بھی تو بیان ہوتا ہے، ماہ سیام ہے اور قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، تو کیا بھیجا؟ چچا بھائیوں نے اس کے پھوپھی ذات بہن سے رشتہ بھیجا۔ تو جب رشتہ آیا تو لڑکی کے باپ نے شرط نہیں لگائی کہ ان دونوں لڑکوں میں جو زیادہ دیندار ہوگا اسے ہم اپنی بیٹی دیں گے۔ طے ہوا، دیکھا گیا جس کا عمل زیادہ اچھا تھا، جو دین میں زیادہ ایکسپرٹ تھا، اسے اس کا رشتہ کیا۔ اب جب رشتہ ہو گیا، دونوں چچا بھائی آپس میں ملاقات ہوئی، معلوم یہ ہوا کہ جس سے رشتہ ہوا تھا پیزا بہن کا، اس نے بتایا کہ پیزا بہن کا رشتہ مجھ سے ہوا، مجھ سے شادی ہوئی، مجھ سے یہ ہوا۔ اسے حسد ہوا کہ مجھ سے نہیں ہوا، تجھ سے ہو گیا۔ چچا بھائی ہے کہ کیا ہے؟ حسد، جیلسی، مجھ سے نہیں ہوا، تجھ سے ہوا۔ تو از رائے حسد اس کا قتل کر دیا، جس سے رشتہ طے ہوا تھا، جس کا رشتہ طے نہیں ہوا تھا اس نے کیا کیا؟ اس کا قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد آلہ قتل کو چھپا دیا، اور
اور اس کے بعد گھر میں آ کے سو گئے. اب جب صبح ہوئی اب جلدی جلدی چلوں گا, جلدی مجھے احساس ہے آپ کا, کیونکہ میں بھی روزے سے تمام کر کے آپ کی سماعت میں نظر کر رہا ہوں, اور جلدی جلدی چلیں گے انشاءاللہ. اب کیا ہوا کہ جب صبح نماز ہوئی تو بنی اسرائیل کے لوگ محلے میں جمع ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ لاش, شور ہوا کہ لاش میت ہے, قتل ہو گیا ہے. اب جیسے ہی جو بیدار ہوا, بیدار ہو کے آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ چلا بھائی قتل ہو نہیں گیا, تو زیادہ شور کیا, زیادہ شور کیا, اور کہا کہ مجھے قصاص چاہیے, مجھے قصاص چاہیے. بنی اسرائیل کے محلے میں میرے بھائی کا قتل ہوا ہے, میرے چچا کا بھائی کو مارا گیا ہے, لہذا بنی اسرائیل اس کا قصاص دے گی. اسرائیل کا بکا کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی, ہمیں کیا پتا کس نے مارا, بولا نہیں بھلو کھانا اگرچہ تمہیں نہ ہوتا لیکن مجھے اس کا قصاص چاہیے. جی ہم پورا تو قضیہ گیا نبی کے پاس. نبی کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل نے کہ بھائی اب کیا کریں گے, جی ہم بات مچا رہا ہے, شور مچا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قصاص چاہیے, قصاص چاہیے. بنی اسرائیل سے مجھے جو ہے اس کا قصاص چاہیے, مال و نفع چاہیے مجھے, اس کا کیا ہے, بس ہم کہاں سے لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار کی بات گویا پروردگار کی کیسے معاملہ ہوگا, قاتل کون ہے, کیا معاملہ ہے. پروردگار نے فرمایا ٹھیک ہے ہم قاتل کا پتہ بتائیں گے, لیکن میں نے پھر عرض کیا کہ میں قصے کو صرف باپ کی دعا تک ہی منتقل کروں گا. پروردگار نے کہا ہم قاتل کا تمہیں بتائیں گے کہ قاتل کون ہے, لیکن بنی اسرائیل سے بولو ایک گائے کا اہتمام کریں. اس کا اہتمام کریں, اب شاید آپ جڑ پائیں میرے ساتھ. ایک گائے کا اہتمام کریں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا, اور شرط یہ ہے کہ گائے کا اہتمام کیا جائے. بنی اسرائیل اڑیے کو کہا کہ موسیٰ اللہ سے پوچھئے گائے کیسی ہونی چاہیے, نام کیسا ہونا چاہیے, یعنی کلر کیسا ہونا چاہیے اس کا. اللہ گائے کا کہہ رہا ہے, پتا نہیں اللہ سے پوچھیں کہ وہ گائے کیسی رنگت کی ہونی چاہیے. آگا ہے رب العزت کو پوچھے موسیٰ علیہ السلام. پروردگار یہ اڑیے کو بنی اسرائیل پوچھ رہی ہے کلر کیسا, کہا نہ پوری کالی ہو نہ پوری سفید ہو. کیا آئے گئی فرمایا بنی اسرائیل سے سب عالم کے سامنے پھر آئے ضد کرے آ رہے کیسی ہو کیسی ہو کیسی ہو کیسی ہو. اب میں اتنی قوالت میں جاؤں گا تو آپ کہیں گے کہ خدا تھوڑا تو رحم کریں, ہم پہ ذرا مل کے سلوات کا سہارا دیں. یہاں تک باتیں ہوئی کہ جو اللہ نے خصوصیات بتائی بنی اسرائیل اس گائے کو ڈھونڈنے میں لگی, جو اللہ نے احتیاط کہنے میں یہاں تک طے ہو گئے کہ یہ خصوصیات ہیں. اب ساری خصوصیات ساری گائےوں کو دیکھا, بنی اسرائیل نے سارے محلے کے پورے علاقے کی گائے چھان کر حتیٰ کہ وہاں پہنچے جہاں وہ گائے موجود تھی جو ایک باپ نے اسے بیٹے وہاں پہنچے جہاں ایک باپ نے بیٹے کو ایک گائے عطا کی تھی اور ایک دعا دی تھی. اب جب پہنچے دیکھا وہی ساری خصوصیات, وہی رنگ و روغن, وہی قد و قامت, وہی سن, سب چیز ایسے ٹس موجود, ایسے ٹس موجود جو اللہ نے خصوصیات بیان کی تھی سب اس میں موجود. خوش ہوتا ہے, چاہیے آئے فرزند کے پاس آئے, یہ گائے ہمیں چاہیے. کہا کہ میرے والد تو چلے گئے, میں یہ گائے نہیں دے سکتا, یہ گائے میرے والد نے مجھے ہدیہ دی, میں یہ گائے نہیں دے سکتا, میرے والد کی نشانی. صرف یہ بولا نبی موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے جو ہے کلام کر کے آیا, انہوں نے بتایا یہ ساری خصوصیات پورے بنی اسرائیل کے پورے اس میں علاقے میں نہیں ہے جو یہ خصوصیت صرف اس گائے میں ہے. اب یہ ہمیں دیجیے سارا واقعہ بتایا. تو کہا چلے ٹھیک ہے میں اپنی والدہ سے پوچھ لوں. میں اپنی والدہ سے پوچھوں. والدہ کے پاس آئے, والدہ نے کہا ہاں دے دو, مگر ان سے کہو کہ 2000 درہم ہمیں دیں, 2000 درہم ہمیں دیں اور پھر اس گائے کو دیں. ایک فرزند آیا, آ کے کہنے لگا کہ
ہماری والدہ اجازت دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ 2000 درہم ہمیں دیں اور اس گائے کو لے جائیں۔ اب جیسے ہی لوگوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں نے سنا کہ 2000 درہم، 5 درہم کی گائے، 2000 کیسے؟ ہم نہیں کریں، چلے ٹھیک ہے ہم نہیں لیں گے۔ اللہ کے نبی کو تو 2000 نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، خدا کا حکم یہ ہے کہ آپ اس سے گائے لیں، اگر گائے لیں گے تو ہی چور کا قاتل کا جو ہے پتہ چلے گا کہ قاتل کون ہے، لے لیے۔ پھر آپ واپس آئے، کیا کریں، شان سے واپس آئے، آگے کہنے لگے ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے، آپ ہمیں گائے دیں، ہم آپ کو 2000 درہم آپ کو دیتے ہیں۔ اس برتن نے مسکرایا، کتنی خوبصورت مسکراہٹ ہے آپ کی، پروردگار آپ کو ایسے مسکراتا رکھے۔ برتن نے مسکرایا اور مسکرا کے کہنے لگا کہ یہ ڈیل تو اس وقت بھی تھی کہ جب آپ موجود تھے، آپ چلے گئے، اب ڈیل کینسل ہو گئی، آپ کیا کرنا ہے؟ آپ پھر واپس کی طرف رجوع کرو، پھر کیا بات ہے؟ وعدہ بتائیے، آپ ان سے کہو کہ دگنا دیں، 2000 کی جگہ 4000 درہم دیں۔ میں تیزی سے جاؤں گا، جلدی پھر یہ بات ہوئی، پھر بنی اسرائیل 6 معمولیاں ہوں گی، 2000 کی جگہ 4000، یہ وہ کرتے بات ہی یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم خدا فرمایا کہ جو ان کی فرمائش ہے وہ ساری فرمائش پوری کرو، گائے لے کر آ گئے۔ آخر میں ساری بہت لمبی قوالت ہے کہ یہ بڑھتا چلا گیا۔ اینڈ میں بولا بھائی جو آپ کی خواہش ہے ہم آپ کی پوری کریں، ہمیں گائے دے دیں، اور ہم گائے دیے بغیر جائیں گے نہیں۔ والدہ بولا بھائی اب بتائیں کیا کرنا ہے؟ بولا ٹھیک ہے اس گائے کو ذبح کریں اور اس کی کھال اتاریں، اور کھال اتارنے کے بعد اس کی کھال میں جتنے بھی سونے اور چاندی کے سکے آ سکیں اس کی کھال میں بھر کے ہمیں سونے اور چاندی کے سکے چاہیے۔ انہوں نے ایکسپٹ کیا، آخر مجھے ایکسپٹ کرنا تھا نا کہ گائے چاہیے۔ اب یہ لے کر چلا، میں نے عرض کیا کہ اس کے والد نے کیا کہا تھا کہ میں تجھے ایک گائے دے رہا ہوں اور ایک دعا دے رہا ہوں، اور دعا یہ تھی کہ پروردگار میرے سبب تیری ڈیل تجھے جو نقصان ہوا ہے اس سے کئی گنا زیادہ پروردگار تجھے عطا کرے گا۔ خدا کی قسم والد کی یہ ایک دعا تھی کہ اسے اتنا سا نقصان ہوا تھا، آج گائے کی کھال پر کے باپ کی دعا کا صلہ یہ ملا کہ سونے اور چاندی کے سکے اس کے پاس۔ میں نے بہت وقت لیا آپ کا، مجھے احساس ہے، لیکن کیا کریں، نمبر حسینی کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ راہ کروائیں۔ روایت کہتی ہے کہ ہم جب جمعے کا دن آتا ہے یا شب جمعہ ہوتی ہے تو ہمارے گھروں پہ ہمارے مرحومین کی روحیں آتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں، فریاد کر کے اپنے چاہنے والوں سے، اپنے لواحقین سے کہتی ہیں کہ تم نے ہم کو بھلا دیا، ہمارے حق میں کچھ دو جس سے ہمیں نفع حاصل ہو، ہمارے حق میں ہدیے دو، ہمارے حق میں تحفے دو۔ اور اس سے بہتر تحفہ نہیں ہو سکتا کہ انسان آل محمد کا ذکر کرے، محمد و آل محمد کے درود پڑھے۔ عزیزانو، جب ہمارے جانے والے اس عالم میں ہمیں دعا دیتے ہیں کہ وہ دنیا سے جانے کے باوجود بھی ہم انہیں یاد کرتے ہیں جو ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم جس کے ماننے والے ہوں وہ کریمہ اہل بیت علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو کیسے بھلا سکتے ہیں؟ ہاں عزیزانو، ہم آل محمد سے سچے ہو جائیں، آل محمد سے مخلص ہو جائیں۔ یہ آل محمد اتنا نوازتے ہیں کہ اتنی ہماری سوچ بھی نہیں ہے کہ جتنا آل محمد ہمیں عطا کرتے ہیں۔ یہ وہ کریم گھرانہ ہے کہ ادھر رسول کی آنکھ بد ہوئی ہے، امت نے آل رسول پر اتنی مصیبتیں اٹھائی،
ایک تاریخ لکھتی ہے کہ سیدہ کونین شہزادی فاطمہ الزہرا باپ کی رخصت کے بعد اس دنیا میں 75 سے 95 دن صرف 75 سے 95 دن، لیکن جانتے ہیں شہزادی نے قیامت خیر برسیا پڑا صبت علینا مصائبون، اے بابا آپ کے بعد ہم پر اتنی مصیبتیں ٹھہر گئی کہ یہ مصیبتیں اگر روشن دنوں میں پڑتی صرف نبی علیہ تو اس سے راتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ عزیزانو کیا کیا مصیبتیں ٹھہر گئی ہیں شہزادی پر۔ شہزادی جب اپنے بابا پر گریہ کرتی ہے، بابا بابا پکارتی ہے، تو مدینے کے لوگ در علی میں آتے کہتے ہیں یا علی سیدہ سے کہیے یا تو دن میں گریہ کیا کریں یا تو رات میں گریہ کیا کریں۔ ارے سیدہ کے گریہ کرنے سے ہمارے آرام میں خلل ہوتا ہے۔ حضرت کو سیدہ کا یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات سے فرمایا یا علی ان آنے والوں سے کہیے ارے پریشان نہ ہو، اب سیدہ زیادہ دن تمہارے درمیان رہنے والی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اور سیدہ تمہارے درمیان زیادہ دن رہنے والی نہیں ہے۔ حضرت معمول تھا شہزادی کا کہ گھر سے کچھ فاصلے پر جاتی، ایک مقام پر بیٹھتی اور اپنے بابا پر گریہ گزاری کرتی۔ حضرت روز کا معمول تھا۔ ایک دن شہزادی واپس پلٹی ہے، جب آئی ہے تو مولا کائنات نے آپ کی حالت کو دیکھا اور حالت کو دیکھ کے فرمایا سیدہ آج بابا کی زیادہ یاد آئی، آج آپ کی حالت تغیر معلوم ہوتی ہے، آج آپ کی زیادہ حالت خیر معلوم ہوتی ہے کہ آج بابا پر زیادہ شدت کے ساتھ گریہ کیا۔ ازادارو سن سکیں گے شہزادی نے فرمایا یا علی ارے جس طرح کے سائے میں بیٹھ کر میں اپنے بابا پہ گریہ کیا کرتی تھی مسلمانوں سے برداشت نہ ہوا، ارے اس درد کو بھی کاٹ دیا۔ سیدہ تپتی دھوپ میں اپنے بابا پہ گریہ کرتی نہیں۔ اجرکم اللہ، سیدہ اپنے باپ پہ گریہ کرتی رہی۔ ہاں زنارو شہزادی حق ماننے گئی، دربار گئی ہے، دربار میں بابا کی تحریر دی ہے، بابا کے اصحاب نے تحریر کو دیکھا، گستاخی ہوئی، تحریر چاک چاک ہوئی۔ شہزادی نے تحریر کو اٹھایا۔ جانتے ہیں روایت کہتی ہے کہ شہزادی کا سن 18 سال، لیکن جب شہزادی تحریر کو چننے کے لیے سمیٹنے کے لیے اور آپ کو جھکی ہے، جھک کے تحریر کو جمع کیا ہے، جب سیدہ گھر پہنچی ہے تو کمر میں خم تھا، بال سفید تھے، مولا دیکھ کے فرمانے لگے سیدہ یہ کیا حالت بنا لی، کہاں دربار ہو کے آ رہی ہوں، اے سیدہ آپ دربار نہیں، آپ کا یہ عالم، لیکن 61 ہجری میں ارے آپ کی بیٹیاں زینب کبریٰ اس طرح سے دربار میں پہنچیں گی کہ سر پہ چادر نہیں ہے، شرابیوں کا مجمع عام نگاہ دینے والا نگاہ کے دے گا کہ جس نے علی سے بدلہ لینا ہے آؤ علی سے بدلہ لو۔ آج علی کی آل و اکرم کا کوئی والی و وارث نہیں، آج ادارو بدلہ اس طرح سے دیا کہ سید سجاد فرماتے ہیں منہاج ہم نے شام میں ایسا بدلہ لیا کہ کچھ وقت گزرنا تھا، ارے میں اپنی پھوپھی کو نہ پہچان سکا، پھوپھی اپنا مجھے نہ پہچان۔ اللہ لعنت اللہ ہے علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اور الہ کے واسطہ ہے محمد کا، یہ واسطہ ہے ذکر اہل بیت میں ادا ہونے والے ہر ایک لفظ کا، ہر ایک جملے کا جو اجر و ثواب ہو وہ ہمارے برادر مرحوم سعید حسین شاہ نقوی ابن سید یاور حسین نقوی کی ارواح کے لیے ذات راہ قرار فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس کے دلوں میں جو حاجات شریعہ ہو، پروردگار سب کے باب الحوائج کے ان کی حاجات کو مقبول عطا فرما۔ ہمارے درمیان جتنے بھی بزرگ ہیں، بیمار ہیں،
یا ہمارے گھروں میں کوئی بیمار ہے یا دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی مومن یا مومنات بیمار ہے تو سب کے بیماری کربلا کی پروردگار انہیں صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ہماری والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. سلیم بھائی کو جوار ائمہ طاہرین نصیب فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے صدقے میں مرحوم کے نواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. زیادہ سے زیادہ اپنے سوالے کرنے کی اور زیادہ راہ قرار دینے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم سب کی ریاضتوں کو عبادتوں کو قبول و مقبول عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے صدقے میں جن مومنین اور مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے صدقے میں سب دعاؤں سے بڑھ کر ایک ہی دعا لگی ہے. ہادی برحق امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ایمان کے امان انصار میں شمار فرما. اللہم وتقبل دعاء انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.